بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے ہم نے یہ کچھ عرصہ قبل 3 کنال جگہ اس مسجد میں شامل کرنے کے لیے خریدی تھی۔ آپ کے سامنے ایک مرتبہ پہلے بھی اس پروجیکٹ کو ہم رکھ چکے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ جو 3 کنال جگہ لی ہے، اس کے اندر سے 1 اور 1.25 کنال کے قریب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے مسجد کی توسیع میں شامل ہوگی، اور باقی 1.25-2 کنال کے قریب جو زمین ہے وہ ہم نے ایک عظیم الشان ایجوکیشنل کمپلکس کے لیے مختص کر دی ہے۔ آپ کے سامنے یہ بات پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک ہی نظریہ، ایک ہی نظام تعلیم و تربیت کے حوالے سے موجود ہے۔ آپ بھی میں بھی ذرا اپنے ضمیر کو ٹٹولیں، اپنے دماغوں کو کھنگالیں۔ ہمارے والدین، دینی گھرانے کے لوگوں کے والدین، ایک نمازی گھرانے کے لوگوں کے والدین اپنے بچے کو جب تعلیم دیتے ہیں کیا کہہ کے دیتے ہیں؟ بیٹا کچھ پڑھ لو، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ گے، پڑھ لکھ لو، کچھ کمانے کے قابل ہو جاؤ گے، پڑھ لکھ لو، بھوکے نہیں مرو گے۔ لوگوں، یہ فلسفہ مغرب کا، یورپ کا، تعلیم برائے مادیت، تعلیم برائے زندہ رہنا، تعلیم اس لیے حاصل کی جائے کہ اس کے ذریعے سے انسان چند لقمے کما لے، چند ٹکے کما لے۔ یہ تعلیم برائے مادیت کا فلسفہ جب سے یورپ سے دنیا میں پھیلا، دنیا کے اندر سے انسانیت کو ختم کر کے لے گئی۔ آج ہر بندہ پوری دنیا کے اندر، یاد رکھیے، سرمایہ دارانہ نظام کا سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی علت یہی ہے، ہر بچے کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے یہ بڑا ہو کر کما سکے۔ یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ نہیں؟ اسلامی تعلیمات کے برعکس، پورے اسلامی مذاہب کے برعکس، آسمان سے دنیا میں جتنے بھی مذاہب نازل ہوئے ہیں، کیا ان کا فلسفہ تعلیم کا یہ تھا؟ اور تعلیم برائے انسانیت ہوتی ہے، تعلیم برائے تربیت ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کا اسلام کے اندر بنیادی فلسفہ، اور سارے مذاہب میں جو بات سچ ہو کہنی چاہیے، صرف اسلام میں نہیں، تمام مذاہب کے اندر علم اس لیے حاصل کیا جاتا تھا کہ یہ بندہ انسان کا بچہ بن جائے، یہ جو بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے اس کی تربیت ایسی ہو کہ معاشرے کے اندر ایک کارآمد شخص بن جائے، اس کے والدین کو اس سے فائدہ پہنچے، اس کے بھائی بہن کو اس سے فائدہ پہنچے، امت کو اس کے فائدہ پہنچے، امت کے لیے ایک دیا بن جائے، امت کے لیے ایک شمع بن جائے، امت کے لیے ایک روشنی بن جائے۔ جب تک اسلام کے اندر تعلیم اس مقصد کے لیے دی جاتی رہی، میں زیادہ پرانی بات نہیں کرتا، وہ بندہ کوہستانی افغانستان سے چلا، مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب پوری کی پوری اس کے نام پہ کی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے دروازے کو کھٹکایا، مولانا باہر آئے، کہاں سے آئے ہو؟ افغانستان سے۔ افغانستان سے کیا حالات سے؟ آج سے 100 سال قبل بھی اندازہ لگا لیجئے، کوئی سواری نہیں، آنے جانے کا انتظام نہیں، کب سے نکلے ہو؟ 3 دن ہو گئے ہیں، کس کام سے آئے ہو؟ اندر بیٹھو۔ نہیں، ایک بڑا ضروری کام۔ کیا کام ہے؟ فلاں سورت کی فلاں آیت کا ترجمہ دماغ میں پھنس گیا ہے، اس کی تفسیر معلوم نہیں ہوتی، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مولانا ابوالکلام آزاد نے اسی وقت آیت کے اندر جو اشکالات اس کو موجود تھے 10, 15, 20 منٹ لگا کے سمجھائے۔ اس نے مولانا کا ہاتھ چوما، مولانا نے کہا تشریف رکھو، ریسٹ کر کے جاؤ، رک کے جاؤ۔ نہیں، وہ بندہ کوہستانی 3 دن کا سفر کر کے ایک آیت کا ترجمہ سمجھ کے 3 دن کا سفر کر کے اپنے وطن میں واپس پہنچ گئے۔ یہ تعلیم مسلمانوں کے اندر جب تک برائے تربیت رہی، اللہ کی قسم اسلام غالب رہا۔ جب مسلمانوں نے بھی تعلیم اس لیے حاصل کرنا شروع کر دی، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا اور ڈاکٹر بن کے کرے گا جی پیسہ کمائے گا، انجینئر بن جائے گا، انجینئر بن کے کرے گا جی پیسہ کمائے گا۔ اور لوگوں، آپ اور میں اپنے گھر کے اندر پیسہ چھاپنے والی مشینیں پیدا کرتے ہیں، پھر جب وہ باہر چلے جاتے ہیں نہ ان کو والد کا پتہ ہوتا ہے نہ والدہ کا پتہ ہوتا ہے۔ ہمیں لوگ سوالات کرتے ہیں، علامہ صاحب بچے کو دیکھے 10 برس ہو گئے، 15 برس ہو گئے ہیں، بچہ واپس آنے کو تیار نہیں۔ ان سے جب سوال کیا جائے کیا آپ کہہ کے پڑھایا تھا؟ کمانے کے لیے پڑھایا تھا، پیسے بھیج رہے ہیں، ہر مہینے پیسے بھیجتے ہیں،
لیکن پیسے سے دل نہیں بھرتا، دل کو سکون نہیں آتا۔ بیٹے کو گلے لگانا چاہتے ہیں، بیٹے سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اور لوگوں، جب تو نے بیٹے کو پیسہ بنانے کی مشین بنایا، پھر وہ پیسہ بنانے کی مشین ہے، اس کے اندر انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ آپ نے تربیت ہی پیسہ چھاپنے والی مشین کی، پھر والدین فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کی قسم ان کے جنازوں میں بھی نہیں آتے، ان کے جنازوں میں بھی نہیں آتے، پیسہ بھیج دیتے ہیں۔ بڑا اچھا جناب فیونرل کرنا، کل کر دینا، چلیسواں کر دینا، چیلم کر دینا، اور یہ تعلیم برائے مادیت کے فلسفے کو ہم نے زمین میں دفن کر دینا ہے۔ تعلیم برائے تربیت کا یہ عظیم الشان ادارہ یہاں پہ قائم ہوگا، لیکن اس ادارے کے لیے آپ سب لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ یہ کوئی چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، ایک عظیم الشان کمپلکس ہے جس کو ماڈل کے طور کے اندر، ماڈل کے طور کے اوپر معاشرے میں ہم نے پیش کرنا ہے۔ الحمدللہ اس نہج کے بہت سے اسکول اور ادارے اللہ کا شکر ہے ہمارے معاشرے میں کام شروع کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس میں ایک اضافہ ہوگا۔ پھر اس کی یہاں پہ ماڈل تعلیم، یہاں پہ اساتذہ کی ٹریننگ ہوگی، لوگ اپنے اپنے علاقوں میں اس پیٹرن کے اوپر انسان بنانے والے ادارے۔ اور یاد رکھو مولانا عبد المنان وزیر آبادی کا ایک مرتبہ آپ کے سامنے واقعہ رکھا تھا، سارے بھائی بیوروکریٹ تھے، والد نہیں ہے نبینا تھے، ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے ڈالا، باقی سب کو پیسہ بنانے اور چھاپنے کے لیے پڑھایا تھا۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، اگرچہ خواب حجت نہیں ہوتے، آپ کو پتا خواب حجت نہیں، لیکن ایک عرصہ بیت گیا، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی والدہ کو خواب آیا، خواب حجت نہیں ہے، صرف اطلاع عرض کر رہا ہوں، اطلاع دے رہا ہوں آپ کو۔ ان کی والدہ نے کیا خواب دیکھا کہ مولانا عبد المنان کے والد خواب میں آئے ہیں، وہ کہتے ہیں باقی جتنے بچے تھے جن کو بیوروکریٹ بنایا، آج قبر میں 10 سال ہو گئے ہیں، ان سے کبھی فائدہ نہیں پہنچا، لیکن عبد المنان وزیر آبادی جب رات کو اللہ کو سجدہ کرتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم قبر میں سکون پاتا ہوں، قبر میں ریلیف پاتا ہوں، میں اپنے اس نبینا بیٹے سے خوش ہوں جو آنکھوں والے تھے، انہوں نے مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، یہ نبینا جو قرآن کا حافظ بن گیا، جس نے تعلیم برائے تربیت کو حاصل کیا، آج راتوں کے اٹھ کے میرے لیے مغفرت کی دعاؤں کو کرتا ہے۔ لوگوں، اپنے بچوں کو انسان بناؤ، وہ معاشرے کے لیے مفید ہو جائیں گے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے مفید ہو جائیں گے، اپنے والدین کے لیے مفید ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم اگر تم اپنے بچوں کو پیسہ بنانے والی مشین بناؤ گے، تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، پھر ان کی زندگی کا ٹارگٹ مقصد صرف پیسہ ہوگا۔ اللہ رب العزت اس ادارے کے اندر ہم سب کو بڑھ چڑھ کے تعاون کرنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے اندر آپ سب نے اپنی صلاحیتوں کو بھی، اپنی سروسز کو بھی دینا ہے۔